دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمارے علاقے میں ہماری بڑے کام بھی کرتے ہیں، جہاں بتاؤ ان کا بچہ بیمار ہے اور ICU میں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے مدینہ منورہ کے دوست ہیں، بیٹے ہیں، عزیز ہیں، اسامہ، ان کی بھتیجی بھی بیچاری وہاں حرس ہسپتال میں ICU میں، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتا ہے جی کہ شریعت میں جو والدین کے حقوق ہیں، لڑکا اور لڑکی کے لیے برابر ہے۔ ہاں بالکل، وہ بھی بیٹا ہے، وہ بھی بیٹی ہے۔ حقوق کیا ہے؟ والدین کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، والدین کے آگے کوئی سخت بات نہ کریں۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اپنے آپ کو گردن جھکا کے رکھیں اور والدین جو حکم دیں اس کی تعمیل کریں، الا وہ حکم شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف ہے پھر والدین کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ حافظ قرآن جو ہے وہ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، بالکل کرے گا۔ تو صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کے والدین کو تو جنت کا تاج سر پہ رکھیں گے، اور وہ تاج ایسا ہوگا، حضور نے فرمایا کہ اگر اس کا ایک موتی اللہ دنیا میں ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے نا جی، کہ جب عالمگیر نے اپنے باپ کو تخت سے اتار کے تاج محل جو اس نے بنایا تھا تو اسی میں اس کو قید کر دیا۔ بہرحال وہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے، اللہ عالم تاریخی حقائق کیا ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں نہ کہ اکبر دین سے ہٹ گیا تھا، اس نے نعوذ باللہ دین اکبری کی بنیاد رکھی تھی، اور اسی لیے اس نے ہندو عورتوں سے بھی شادیاں کی ہوئی تھیں، اور بھی غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کی ہوئی تھیں۔ اس کو برباد کرنے والے کون تھے؟ وہ شیعہ تھے۔ وہ ابو الفضل اور فیضی جو ہے نا، 2 بھائی، یہ اس کے بڑے مصاحب تھے اور بالکل اس کی زبان تھے۔ انہوں نے اس کو گمراہ کیا اور نیا دین بنا کے دیا۔ جیسے تمہارے ہاں آئلی قوانین جو ہے وہ پرویز نے بنا کے دیے تھے، جو منکر حدیث ہے۔ یہ کام سارا اس قسم کا ہوتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے قید کر دیا۔ عالمگیر بھی کوئی فرشتہ نہیں تھا، لیکن علم دوست تھا، اس نے علمی کام بڑے کیے ہیں۔ فتاوی عالمگیری اسی کی محنت سے چھپا ہے۔ تو اس نے ایک دن علماء کو بلائے، علماء سے اس کا بڑا تعلق تھا۔ اس نے کہا یار میں نے والد صاحب سے جو کچھ کیا تو اللہ کے دین کے لیے ہے، لیکن آخر میرا باپ ہے، اس کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مولوی صاحبان نے مشورہ دیا، اور انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا جو ہے چند دنوں کے بعد قرآن اس کا ختم ہو رہا ہے، ختم قرآن پہ ایک تقریب رکھ لیں اور اس میں ان کو دعوت دیں، تو ان کا پوتا قرآن ختم کر رہا ہے تو اس خوشی میں وہ آ جائیں گے۔ جب آ جائیں گے تو پھر تو باپ بیٹا ہے نا، بس مل گئے، سارے گلے جاتے رہے۔ انہوں نے کہا یہ بات بڑی اچھی ہے، تو اس نے تقریب رکھی اور بادشاہ کو دعوت نامہ بھیجا، وفد بھیجا، دعوت نامہ بھیجا کہ آپ کے پوتے نے قرآن ختم کیا ہے، اس خوشی میں آپ مہربانی کر کے تشریف لائیں۔ بادشاہ لکھا کہ بھی میں نہیں آؤں۔ اب عالمگیر نے پھر وہ تقریب ہو گئی، بادشاہ نہ آیا۔ اب انہوں نے پھر علماء کو بلایا کہ بھائی بادشاہ تو نہ آیا، اب کیا کریں؟ اس نے کہا حضرت ایک اور حل بھی ہے، آپ بھی تو قرآن حفظ کر رہے ہیں نا، تو 15-20 دن کے بعد آپ کا قرآن شریف بھی ختم ہونے والا ہے، اب اپنے قرآن کی تقریب رکھے، ان کو دعوت دیں۔ انہوں نے اپنی تقریب رکھی اور باپ کو دعوت دی، تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں آؤں گا، میں شریک ہوں گا۔
تو اس کے ساتھ ہی انہیں پوچھا حضرت آپ کا پوتا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، اس نے قرآن ختم کیا، آپ نہیں کہ اس نے کہا بھائی پوتے نے جو قرآن ختم کیا اس کا تاج تو قیامت میں عالمگیر کے سر پہ رکھا جائے گا نا، اس کے باپ کے سر پہ رکھا جائے گا نا، دادے کے سر پہ تو نہیں رکھیں گے۔ تو دنیا کا تاج بھی چھین لیا اور آخرت کا بھی چھین لیا، پھر بھی میں جاتا شرکت کرنے کے لیے۔ آج چونکہ عالمگیر نے قرآن ختم کیا ہے تو اس کا تاج میرے سر پہ رکھا جائے گا قیامت میں، تو چلو دنیا کا تاج نہ ملا تو آخرت کا تاج تو مل جائے گا نا۔ بادشاہ تھے نا جی، اللہ نے ان کو بھی تو عقل دی ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے کہ قیامت میں اللہ حافظ قرآن کو حکم دیں گے کہ حافظ قرآن پڑھو، دنیا میں تم پڑھتے تھے اور میری مخلوق سنتی تھی، آج میں خود خالق سنوں گا۔ اور یہ بھی ہے کہ فقرا ورتقی، کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، جہاں قرآن ختم ہوگا وہیں جا کے تیرے درجات ختم ہوں گے، اور جتنا بنا کے پڑھو گے، ترتیل سے پڑھو گے، اتنا زیادہ درجات ملیں گے نا۔ اور ساتھ یہ بھی حکم دیا جائے گا کہ تیرے خاندان میں 10 آدمی الذین وجبت لہم النار، جن کی جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ فرمائیں گے ان کی سفارش کرو تو میں ان کو چھوڑ دوں۔ یہ تو حدیث مبارک ہے۔ لیکن آج کل کون بچوں کو پڑھاتا ہے قرآن؟ جو اندھا ہو جائے وہ ہمیں دے جاتے ہیں، اے جی حافظ ہے، یعنی اندھے کا نام ہی حافظ رکھ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ کیونکہ آنکھوں والے جو ہیں وہ تو جناب ان کے نام تو چودھری اور سردار اور وڈیرے اور خان ہوں گے نا۔ جو اندھا ہے بیچارہ، کوئی لنگڑا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی غریب گھر کا ہے جس کے ماں باپ بچے کو روٹی نہیں کھلا، اور یار مدرسے میں ڈال دو، روٹی بھی کھاتا رہے گا، ہماری جان بھی چھوڑ جائے گا۔ بڑے آدمیوں کے بچے آتے ہیں مدرسوں میں، سوال ہی پیدا نہیں، ان کے بچوں کے مقدر میں یا انگریزی سکول ہوتے ہیں یا نرسری سکول ہوتے ہیں یا مشنری سکول ہوتے ہیں، اور آخری ڈگریوں کے لیے وہ جناب ایکسفورڈ جاتے ہیں، برکلے جاتے ہیں، ان کے مقدر میں نہیں ہے نہ قرآن نہ حدیث محمد مصطفیٰ۔ وہ بھی انشاءاللہ فکر نہ کرو، جب تم مر جاؤ گے نا وہ بھی ٹاٹا ڈیڈی ٹاٹا۔ فاتحہ اس کو آتی تھوڑی ہے تمہارے لیے فاتحہ پڑھے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو بہرحال حافظ قرآن کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں دعوے سے کہتا ہوں، تم نے ہمیں بھوکے ننگے لنگڑے اندھے دیے، ہم نے ان کو عالم دین بنا کے پوری دنیا کے لیے داعی بنایا۔ آج وہ پوری دنیا میں دعوتیں دینے والے ہیں۔ کتنے نابینا ہیں جو مبلغ ہیں، جو عالم ہیں، جو محدث ہیں۔ ابھی بھی جھنگ کے اندر جامعۃ الفقیر ہے حضرت پیر صاحب کا، تو اس کے اندر ایک نابینا ہے جس نے پوری بخاری شریف یاد کی ہے۔ کرانے والے کون ہیں؟ یہی مولوی مدرسوں والے ہیں۔ اور یاد رکھو جتنا گالیاں دو مولویوں کو، یہ جتنا دین بچا ہوا ہے ان مولویوں کی محنت ہے، ورنہ یہ دین نہ تمہیں کالج نے دیا ہے، نہ یونیورسٹی نے دیا ہے، نہ تمہیں چینل نے دیا ہے، نہ تمہیں کسی انٹرنیٹ نے دیا ہے، یہ انہی غریب مولویوں نے دیا ہے کہ آج یعنی آدمی پکا گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں بھی حضور کی محبت اتنا بھر دی ہے کہ حضور کے لفظ نہیں اس کے خلاف برداشت کر سکتا، جان دے دیتا۔ یہ کس نے عشق نبی پیدا کیا؟ یہ کس نے دعوت تبلیغ کا کام سنبھالا؟ یہ کس نے پوری دنیا میں جا کے کلمہ پڑھوایا؟ یہ کس نے پوری دنیا کے اندر قرآن کے درس کھولے، تحفیظ کا، کہیں ناظرے کا، کہیں تفسیر کا، کہیں حدیث کا، کہیں فقہ کا؟ یہ سب ان لوگوں کا کام ہے جو تیرے نزدیک ملا ہیں بیچارے۔ اور چھوڑو یار، یہ تو ملا مولوی ہیں، ہمارے دروازے پہ ٹکڑے لینے والے، اور جو عالم ہے نا وہ تیرے دروازے سے ٹکڑے نہیں لیتا بلکہ تم اس کے جوتے اٹھاتے ہو۔ ہاں اگر ویسے ہی کوئی ویسا کوئی حلوائی ہے تو الگ بات ہے۔ کہتے شریعت میں عورت کا کیا حصہ ہے وراثت میں؟ اس کا آدھا حصہ ہے، کیونکہ اس کو دو طرف سے ملتا ہے نا، خامن سے بھی ملے گا، باپ سے بھی ملے گا۔
جب تک بڑی نہیں ہوگی خرچہ باپ پہ ہوگا، جب شادی ہو جائے گی خاوند پہ ہوگا، تو لہٰذا وہ ڈبل کیوں لے؟ اس لیے اس کا آدھا حصہ کیوں ہے بتا دیں، اسی لیے ہے نا، وہ تو دو طرح آدھا کہاں ہے، وہ تو آدھے سے بھی زیادہ لے جائے گی۔ شریعت میں عورت بغیر محرم کے گھر نہیں چھوڑ سکتی، لیکن امریکہ میں عورت اور مرد کو کام کرنے کے لیے ایک ہی ملک میں دور دور جگہ ملک بھیجی، تو وہ کافر ملک ہے، کافروں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ شریعت اسلام اجازت نہیں دیتی ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے گھر سے نکلے۔ وہ جو جن نے اجازت دی ہوئی ہے نا، وہاں دیکھ لو حالات، 1 سال کے اندر لاکھوں حاملہ بالزنا ہوتی ہیں اور بچے پیدا کرتی ہیں۔ احرام کے ساتھ تھوڑا سا خون نکلا ہے، کچھ نہیں ہوتا بھائی، بس دھو ڈالو۔ لڑکی نئی مسلمان ہوئی ہے، اس کے والدین مسلمان نہیں ہیں، اس سے شادی کی فضیلت ہے، بالکل فضیلت ہے، تاکہ اس کو سہارا دو، لیکن اس کی شادی بھی اسی معیار کے کسی مسلمان سے کرو۔ اے نہ ہو کہ تجھے دیکھ کے وہ اسلام سے بھی متنفر ہو جائے، وہ کہیں اچھا مسلمان ہے، نہ اس کو نماز آتی ہے، نہ روزہ آتا ہے، نہ اس کو کلمہ آتا ہے، نہ دعا کرتا ہے، یہ کہتا مسلمان ہے؟ وہ تو تمہیں دیکھ کے اسلام سے بھاگ جائے گی۔ اس کا پھر کسی عالم سے رشتہ کراؤ۔ کہتے جی کہ بیر علی میں احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھو لیے، کچھ نہیں ہوتا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ عصر کے بعد طواف کیا، یاد ہے ہاتھ دھونا، پھر پڑھ لیے، کوئی حرج نہیں۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عصر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا جائز ہے۔ یہ تو صرف امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، مغرب کے بعد پڑھے۔ پڑھ لیے تو کیا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، مدینے میں آ رہا تھا، احرام کی حالت میں تھا، ایک دکان بس روکی، وہاں گیا کھانے پینے کے لیے، کچھ لینے کے لیے، وہاں خوشبو رکھی تھی، میرے ذہن میں نہیں تھا، پوچھا کتنے کی ہے، چیک کرنے کے لیے تھوڑی ہاتھ میں لگا، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ عورت اپنے بچے کو کتنی عمر تک دودھ پلائے؟ حولین کاملین، 2 سال۔ وہ جو مسئلہ ہے نا 2.5 سال والا، وہ تو احتیاط ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر وہ دودھ نہیں چھوڑا اور 2.5 سال ہو گئے تب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی، ورنہ ان کے نزدیک بھی مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ لیکن آج کل عورتیں دودھ پلاتی ہیں بچے، پتہ نہیں، شاید کوئی قسمت والی ہوگی بیچاری، ورنہ آج کل تو وہی اکبر الہ آبادی والا حال ہے کہ اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ آج تو وہ ہے نا جی، بیٹا ہو یا بیٹی 2 سال۔ وسیلہ انبیاء کا پکڑنا دعا میں منع ہے، سیدھا اللہ سے ادعونی استجب لکم۔ 7 سال ہو گئے میری اولاد نہیں ہے، وظیفے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے میڈیکل چیک اپ کراؤ، نقص کس میں ہے، خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، جس میں نقص ہے علاج بھی کراؤ، پھر وظیفے پڑھو جو قرآن میں ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کسی بھی بینک میں آدمی کام کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرو کہ بینک کی نوکری نہ ہو، جس ادارے میں سود ہو اس کی نوکری نہ کرو، بہتر ہے۔ میرے بیٹے کا محمد حارث ہے، بس محمد ہی رکھو وہ کافی ہے۔ میرے ساتھ حاجی صاحب مدینہ سے احرام باندھ کے طواف کرنے کے بعد ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، سعی نہ کر سکے، 5 سال ہسپتال میں رہے، اب ان کو چھٹی ہوئی۔ اب اگر ان کی صحت اجازت دیتی ہے تو ان کو آرام سے ویل چیئر پہ عمرہ کروا دو اور 1 بکری دم بھی دے دو، چونکہ اگر عمرے کی ادائیگی میں رکاوٹ آ جائے، وہ رکاوٹ دشمن کی وجہ سے ہو یا بیماری کی وجہ سے ہو، تو دم دینی پڑتی ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، قرآن کہتا ہے جب تم روک دیے جاؤ تو پھر ایک قربانی کا جانور دو گے۔ ایک شخص نے عمرہ کیا، دوسرے شخص نے 5 یا 6 طواف کیے ہیں،
ثواب کس کا زیادہ ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، میں نے وزن کیا ہوا ہے۔ جس کا اخلاص ہوگا ثواب اس کا زیادہ ہے، جتنا خالص ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہے۔ ویسے مکے میں رہتے ہوئے عمرے کرنے سے طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر بیماری کی حالت میں احرام کھول دیا جائے بالکل دم دینی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ صفا مروہ کے درمیان احرام کے ساتھ لگی پن حاجی کے بدن میں لگ گئی، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں۔ عمرے کا طواف کرتے ہوئے صرف طواف والے حضرات خوشبو لگائے ساتھ سے گزرے ہیں، اس کا کوئی کہ خوشبو تو اس نے لگائی ہوئی ہے، ہم نے تو نہیں لگائی نا، ساتھ گزرا خوشبو آ گئی، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سوتے ہوئے کپڑا یعنی بلا مقصد آ جائے منہ، کوئی بات نہیں۔ خواتین کے لیے چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، لیکن کپڑا آگے لٹکا کے رکھے، مردائیں لٹکا دیں، نہ ہوں ہٹا دیں۔ حلاق سے حل کرائیں، کریم لگاؤ، کریم خوشبو والی نہ لگائیں۔ حلاق کو اس کو بتا دو کہ بھی میرا احرام ہے، پانی لگا کے حل کراؤ۔ ایک عمرے میں والد والدہ بیوی سب کو ٹھیکے پہ نہیں دے سکتے آپ، ایک کے لیے ایک عمرہ، سب کا رگڑا نکالنا ہے نا، والد والدہ بیوی بچے سارے سب کے لیے ایک ایک عمرہ کرو، تمہیں بھی پتہ لگے۔ حضور کے دور میں نماز کے پہلے صلاۃ و سلام نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، تو بدعت ہے۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے، حج ہو سکتا ہے۔ مکمل عمرہ کیا ہے؟ احرام باندھیں، مکے میں آئیں، طواف کریں، 2 رکعت پڑھیں، صفا مروہ دوڑیں، حل کریں، عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرے میں کون سی مشکل بات ہے؟ میں نے زمین ٹھیکے پر دی ہے، اس کا عشر زمیندار دے گا، جس کی پیداوار جس کی ہوگی وہ دے گا، اور اگر پیسے لے کے فارغ کو، پیداوار تو اب تمہاری ہے نا۔ میں نے 50 بوری گوارا ایک تاجر کو دیا ہے، اسے اپنی تجارت میں استعمال کرو، جب ضرورت پڑی تو موجودہ ریٹ جو بھی ہوا وہی پیسے لوں گا، ٹھیک ہے۔ میرا ٹیوب ویل ہے، اس کا پانی دوسری مقدار بیچتا ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، جو پیسہ ملے اس پہ زکوٰۃ ہے۔ میزاب رحمت کے نیچے ہاتھ کی انگلی سے کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اپنے بچوں کے لیے طواف نہیں کر سکتے، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ نماز میں آگے سے کسی کو گزرنا نہیں چاہیے، لیکن یہاں مجبوری ہے، اگر مجبور تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں، اور نماز پڑھنے والے بھی اپنے آگے کوئی سترا رکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ دونوں کی بچت ہو جائے گی۔ میرے بچے نے 2 کمپنیوں سے پیسے لینے ہیں، نہیں مل رہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا رہے، اللہ مشکل حل کریں گے۔ اگر مکہ ٹاور ہو یا کوئی ٹاور ہو، اگلی صفحے حرم کی نظر آتی ہے نماز ہوگی، نظر نہیں آتی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان ہے، اللہ نے علامت رکھی ہے، فی آیات بینات مقام ابراہیم، نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ میرا تعلق شعبہ طب سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی ایک دیندار، 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ جو بھی مسجد الحرام میں نماز پڑھو گے اس کا 1 لاکھ ملے گا، قضا ہو یا ادا ہو۔ کفن کا کپڑا دھونا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، لوگوں کا رواج ہے۔ میں نے پہلی نظر کعبہ دیکھ کر اللہ سے دعا مانگی ہے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ یقین ہونا چاہیے دعا پر، دل میں بھی یقین نہ ہو۔ عمرہ کیا، حلق بھی کرایا، 2-3 دن کے بعد پھر عمرہ کیا، سر کا حلق بالکل حلق کرانا، بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔
میاں بیوی کا جھگڑا تھا، خاوند نے موبائل پر ایک طلاق دی، 1 مہینے کے بعد دوبارہ طلاق دی، بالکل طلاق ہو گئی۔ اگر 2 طلاق ہیں وہ دوبارہ نکاح رجوع کر سکتا ہے، 3 ہے تو کام پکا ہو گیا۔ فجر کی اذان جب ہو جائے افضل یہ ہے کہ صرف 2 رکعت سنت پڑھو اور کوئی نماز نہ پڑھو، فرض پڑھو، بعد میں سورج نکلنے کے بعد جو مرضی ہے نمازیں پڑھتے رہو۔ حضور اذان کے بعد صرف 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ مطار میں جو لوگ نمازی کے آگے گزرتے ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، 2 یا 3 دن کے بعد عمرہ دوبارہ کرے، ہر حال میں اس طرح لگوانا ہوگا۔ غلاف کعبہ کو بوسہ دینا ناجائز ہے۔ رکن یمانی پہ غلاف اس لیے نہیں کہ وہاں ہاتھ لگایا جاتا ہے، استلام کیا جاتا ہے۔ جو آدمی حضور کو عالم الغیب حاضر ناظر مانے وہ بالکل پکا کافر ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ انگوٹھے چومنا جو ہے حضور کے نام پر وہ بدعت ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 ہے۔ میں نے طواف بھی کیا، صفا مروہ کے چکر بھی کر لیے، بال نہیں کٹوائے، تو ابھی تک آپ عمرے میں ہیں۔ جب تک بال نہیں کٹاؤ گے احرام سے نہیں نکلو گے۔ احرام چادروں کا نام نہیں ہوتا، جتنی غلطی کرو گے دم پڑتی جائے گی، فوراً حل کرواؤ۔ اگر سامنے حمام ہے، ہم نماز پڑھیں، کوئی حل نہیں، دیوار نہیں ہے اس کی۔ ایک آدمی نے دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی پتہ نہ چلے، جب اتنا بزدل ہے تو دوسری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہتر ہے کہ نہ کرے۔ چلو جب تک چھپا سکتے ہو چھپاؤ، آگے پہلا گھر بھی تو نہ بگڑے بیچارے کا۔ جب بچہ پیدا ہو جائے جا کے دے کہ جی آپ کا بیٹا ہے، اس کی خدمت آپ کریں۔ اگر نماز جنازہ کا 1 یا 2 تکبیریں رہ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے، جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم، پھر سلام پھیر دیں۔ میرے والد صاحب کے جنازے کی نماز بڑے بھائی نے کسی بریلوی مولوی سے پڑھائی، اور مولوی کے پیچھے میرے والد صاحب نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی۔ مارا اللہ قبول کرے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ تو آپ کے بھائی کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ جب اس کے پیچھے میرا باپ نماز ہی نہیں پڑھتا تھا، اس سے میں جنازہ پڑھوا رہا ہوں، اور مولوی مر گئے تھے۔ کہتا ہے کہ اسٹاک میں ایک شرٹ پتہ نہیں کیا ہے، 2 دن میں ہوں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، آدھی انگریزی ہے اور آدھی اردو ہے، حارث نام نہ رکھیں۔ عمرے میں طواف کیا، عصر کے بعد واجب طواف نہیں پڑھی، سعی کی، صفا مروہ دوڑا، حل کے بعد میں پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ تسبیح کا استعمال جو ہے وہ آلت الذکر ہے، افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ پڑھا جائے۔ یہ تو ایسے جیسے مائکروفون آلت الصوت ہے، وہ بھی آلت الذکر ہے کہ اس کو دیکھ کے آدمی کو اللہ اللہ کا یاد آ جاتا ہے، ورنہ افضل یہی ہے کہ انگلیوں پہ پڑھا جائے۔ نماز جنازہ اونچی آواز میں نہیں پڑھی جاتی، آج تک تو کسی نے نہیں پڑھی، ابھی نئے مولوی صاحبان ہیں جن کو یہ مسئلہ سمجھ آیا ہے، 1400 سال تک کسی کو نہیں آیا۔ طواف کا کیا چیز ہے؟ طواف ہے، اور کیا داڑھی کا خط کرانا بالکل جائز ہے۔ اگر عمرے سے مسجد حج بالکل ہو سکتے ہیں۔ مغرب فجر مغرب عشاء کے بعد کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ یعنی آخری صورتیں جو ہیں وہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ اللہ پاک سب مسلمانوں کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو صحابہ کو برا بھلا کہے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا، چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ مسلمان وہ ہے الذین اتبعوہم، جو ان کی اتباع کرے، نہ کہ گالیاں دیں۔ عمرہ کر کے جائیں گھر، تبدیلی لائیں انشاءاللہ، اللہ نصیب کریں، جا کے دین کا کام کرو، دین والی شکل بناؤ۔
میرا تعلق پاکستان آرمی سے ہے. ہماری تنخواہوں میں کٹوتی ہوتی ہے ہر ماہ. کوئی کٹواتا ہے، ہاں وہ آپ کا ہے. جب آپ کی نوکری ختم ہوگی وہ آپ کو جو آپ کا جمع ہے ان کے پاس ملے گا، وہ سب آپ کا ہے، آپ کے لیے حلال ہے. اس پہ وہ جو اور اوپر دیں گے وہ بھی حلال ہے. اگر عورت کو جہاد میں ماہواری شروع ہو جائے تو آ کے ہوٹل میں رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ کرے. مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نیت کر کے آ رہی ہے. ہر فرض نماز کے بعد اس کی قضا پڑھ سکتے ہیں. جو زندہ لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے عمرہ نہ کرو، عمرہ اپنے لیے کرو. میرے والد وفات پا گئے ہیں، عمرہ کیا ہے، پہلے اپنا عمرہ کریں پھر والد کا کریں. جو لوگ عمرے کے بعد تھوڑے تھوڑے چاروں طرف سے بال کو ٹک لگاتے ہیں وہ دم پڑ جاتی ہے. 4 دن کے بعد مدینے جانا ہے. اللہ حاضری نصیب فرمائے. اور ادب سے جائیں، درود پڑھتے ہوئے جائیں. مدینے پہنچ کے غسل کریں، کپڑے بدلیں، خوشبو لگائیں، پھر ادب کے ساتھ چلتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھیں. طواف کیا، صفا مروا نہیں کیا، دم پڑ گئی. کسی پر دم پڑ جائے تو دم کا معنی ہوتا ہے کہ بکری جا کے مکے میں ذبح کر کے غریبوں کو دے دے. دم کا بکری کا گوشت نہ خود کھائے نہ ساتھیوں کو کھلائے، لازماً مکے کے فقیروں میں تقسیم کرے. وہاں غریب بہت کھڑے ہوتے ہیں. یا مدرسے میں دے دیں، یا یہ جمعیات الخیریہ کے دفاتر ہیں ان کو دے دیں. وہ دم بھی کریں گے، تقسیم بھی کریں گے. نماز کے وقت باقی حالات میں طرح طرح کے برے خیالات ہیں، کوئی بات نہیں. جب اللہ نے معاف کر دیا تم کیوں فکر کرتے ہو؟ ان کے لیے دعا کریں. پتہ نہیں ملک بہار پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال جو بھی جس نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اللہ اس کی جائز حاجتیں پوری کرے. اگر کوئی عورت عمر 40 سال سے کم ہے، گرب میں آ گئی، بغیر محرم کے گناہ گار ہے. 40 سال سے کم ہے، وہ تو جوان عورت ہوئی نا، بالکل گناہ ہے، توبہ کرے. نماز میں جو مختلف خیالات آتے ہیں جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو کیوں فکر کرتے ہو؟ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. میں نے طواف پورا کیا، سائی پوری کی، احرام کھول لیا، بال نہیں کاٹے، بھول گیا، 5 منٹ کے بعد یاد ہے پھر بال کاٹے، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے انڈیا سے نیت کی عمرے کی، چادریں نہیں باندھی، چادریں اس نے مسجد عائشہ سے آ کے باندھی. کیا وجہ تو لکھے نا، وجہ کیا تھی؟ تو مجبوری تھی تو کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك عفو كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرماؤ. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، وہ برما میں ہے، روہنگیا میں ہے، عرب میں ہے، عجم میں ہے، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کی عظمت کو قیامت تک بلند و بالا فرما.
کہ اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔